رہبر رہنما پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت ہادی عالم رحمت للعالمین اور امام اعظم سامعین محترم، آج 16 اگست 2024 اور اس 14 اگست میں جو ہے پرسوں تہاڑ گزری اس تہاڑ پاکستان جو ہے ہمارے وجود ہے اور پاکستان مسلمانوں آزادی حاصل ہوئی ہے اور یہ آزادی ہے لوگوں کی نعمت ہے، انسان آزاد ہو رہا ہے اور یہ غلامی ہے، غلامی ایک وبال ہے، ایک مصیبت ہے انسان واسطے، کہنا پابند ہونا ہے جانا پہنا غلام ہونا ہے پابند ہونا ہے۔ یہ غلامی جو ہے دنیاوی طور پہ یہ مصیبت ہے، باقی بھی غلامی اللہ تعالیٰ دی نبی اسلام کی غلامی ہے، یہ سارے وقت باعث نجات ہے، یہ باعث عظمت ہے، باعث عزت ہے۔ ان غلامی میں بھی فرق ہے، اس میں آزادی میں بھی فرق ہے، اس میں غلامی میں بھی فرق ہے۔ تو غلام یا دنیا کا غلام ہونا ہے وہ باعث ضلالت ہے، لیکن جی اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے، نبی اسلام کی غلامی ہے وہ سارے واسطے باعث عزت ہے، باعث عظمت ہے۔ تو بہرحال جی آزادی حاصل ہوئی ہے سانو پاکستان صورت اندر، اس آزادی کا مین مقصد کیا ہے؟ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ اصل آزاد ہو کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاروں، اسلام کے مطابق زندگی گزاروں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے طریقے سے زندگی گزاروں۔ یہ سارا مقصد ہے آزادی حاصل کرنے کا، اور اس آزادی کے اندر سارے بزرگوں نے، بچہ نے، عورتوں نے قربانی دیتی ہے، بچے ذبح ہوئے ہیں، بچوں کو یتیم کیتا گیا ہے، عورتوں کو شہید کیتا گیا ہے، عورتوں کو بیوہ کیتا گیا ہے، والدین دے سہارے گئے ہیں، وہ لگے گئے ہیں، چھڑ گئے ہیں، اور اسی طریقے نال یعنی اولاد ہے، اولاد والدین کی ذبح ہے، یہ مال دولت لٹا گیا ہے، یعنی ہر تکلیف کو برداشت کیتی ہے، اور اس واسطے کیونکہ سانو کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہے، آزادی مل رہی ہے۔ یہ مین مقصد آئی آزادی حاصل کرنے کا، اور اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، اس مقصد میں اپنا مقصد حیات بناؤں، یہ مقصد ساری آزادی کا۔ لیکن آج 14 اگست میں تہاڑ مناتے پہ ہیں جی، یوم آزادی ہے، پاکستان کا وجود چاہے آزادی مناتے پہ ہیں، اس آزادی کے اندر جھنڈیاں لینے ہیں، جھنڈے لینے ہیں، جب سے جلوس کرینے ہیں، محفل کرینے ہیں، اور محفل کے اندر محفل رقص و سرور ہونی ہے، اور محفل کے اندر بچی نچے ہوئے ہیں، بچیاں نچائی ہوئے ہیں، یعنی اس طریقے نال ڈھول تبلا ساز سرنگی ان محفلوں کے سرعام ہوتا ہے۔ محفلوں کے اگر یہ چیز نہ ہوئے تو لوگ آتے ہیں کہ محفل کا مزہ نہیں آیا۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں مزامیر، آلات موسیقی، ساری چیزاں اللہ کے نبی اسلام ان چیزوں کو مٹاؤن واسطے آئے ہیں، ان مزامیر نو، آلات موسیقی نو مٹاؤن واسطے ہیں، اور اصل انہوں نے ہے اپنی مقصد بنا کے ہے، زندگی کا مقصد بنا کے ہے، یعنی زندگی دی وچ عزت و سرور کا سبب بنا کے ہے۔ تو اصل یوم آزادی مناتے پہ ہیں، اس وقت ایک آزاد ہو گیا، مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کا یعنی ملک آزاد ہوا ہے، لیکن ایسا کام سارے اس تہاڑ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے پہ ہیں، اللہ کے رسول اللہ کی مخالفت کرنے پہ ہیں، اس تہاڑ کے اندر سارے مخالفت کرنے پہ ہیں، اور مناتے کے پہ ہیں اصل آزاد ہیں، اور کلمہ نمسر کے ادا ہے اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی یہ ساری چیزیں سارے خلاف ہیں، اصل اس تہاڑ سرسری طور پہ منا رہے ہیں، لیکن اللہ مقصد حاصل نہیں کرنے پہ، اس مقصد سے آزادی حاصل کیتی ہے، اس مقصد میں سے کامیاب کرائیں، اس مقصد میں حال کرائیں، اور اس مقصد پہ آ کے زندگی گزاروں قرآن سنت کے مطابق، اسلام کے مطابق، کلمے کے مطابق۔ اور آزادی جو ہے یہ دو قسم دی ہے، ایک آزادی جسمانی آزادی ہے، اس طرح جسم آزاد ہے،
میں کسی کا غلام کوئی نہ، میرا جسم آزاد ہے، میں اپنا مختار آپ ہاں، میں جتھے آواں جتھے ونجا میری مرضی ہے، میں کسی کا غلام کوئی نہیں۔ اور یہ جسمانی آزادی جڑی ہے اس کی نعمت اور اس کا اس کو پوچھو اس کی قدر جڑا وہ غلام ہے، اور اس کی نعمت کی قدر کشمیری لوگوں کو پوچھو، اور اس نعمت کی قدر فلسطین لوگوں کو پوچھو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت جنہوں حاصل ہے وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ جسمانی آزادی یہ بڑی خوش نصیبی والی گل ہے۔ اور دوجی آزادی ہے وہ ذہنی آزادی، اس طرح ذہنی آزاد ہوا ہے، ذہنی طور پہ سارے اتنے کوئی بندہ کوئی کسی چیز کا کوئی پریشر نہ ہوئے، سارے ذہن اتنے کسی قسم کا، یہ ذہنی آزادی ہے۔ لیکن اس ذہنی آزادی کے اندر بظاہر آزاد ہیں، لیکن ذہنی طور پر غلام ہیں۔ ذہنی طور پر دوسرے لوگوں کے غلام ہیں، کفار و مشرکین کے غلام ہیں، یہود و نصارہ کے غلام ہیں، اور اصل انہوں نے ماٹو بنایا ہے، انہوں نے مقصد بنایا ہے، اصل انہوں نے فالو کرنے پہ ہیں۔ سانو فالو کرنا چاہیے نبی علیہ السلام کی ذات علیہ السلام نے، اصل انہوں نے فالو کروں گا کلمے کے مطابق، کلمے زندگی کے مطابق اصل انہوں نے فالو کروں گا، لیکن اصل انہوں نے فالو کرنے پہ ہیں، جڑا کام کرنے کا سنجار کرنے پہ ہیں، اصل ان کے مطابق رہن سہن، چال چلن، اٹھ بیٹھ، طریقہ زندگی، شادی غمی بیاہ، اصل انہوں نے مطابق کرنے پہ ہیں، اصل انہوں نے فالو کرنے پہ ہیں۔ حالانکہ اصل فالو کرنے نبی علیہ السلام کی ذات میں فالو کرنا چاہیے، لیکن اصل ذہنی طور پر انہوں نے غلام ہیں۔ اگر وہ خود کام کرنے پہ ہیں تو اصل انیاری کرنے پہ ہیں، اگر وہ چاہتے ہوئے پہ ہیں اصل چاہتے ہوئے کوشش کرنے پہ ہیں، چاہتے ہوئے نا۔ اور سب لوگ علماء کرام لوگ تانے نہیں کرانے کہ دنیا چاندتے پہنچ گئی ہے، دوسرا درجہ نصیحت میں کھڑے ہو جاتا، دوسرا وضو کے فرائض، وضو کے فضائل، یہ مسواک کے فضائل بیان کرنے پہ ہو، اور درجہ نصیحت یہ ہے کہ پرانے مسائل ہیں، ان نوائیں جدید دور آ گیا ہے، ان جدید دور جو آ کے لوگ چاندتے پہنچ گئے ہیں۔ میں کہہ رہا کہ چاندتے پہنچنا، چلو ایک پہنچ گیا کوئی مسئلہ نہیں، کیا چاندتے پہنچنا ایک کامیابی ہے؟ کیا ادھر انسان کامیاب ہو بند ہے؟ سارے وقت یہ کامیابی ہے۔ اگر ایک کامیابی کا راز ہے تو بات صحابہ کرام وہ تو چاہتے کوئی نہیں گئے، کوئی بھی نہیں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لگا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ اللہ نے راضی ہو گیا ہے کہ چاندتے بھائی نا کوئی ضروری کوئی نہیں، کوئی فرض کوئی نہیں، کوئی لگا گیا ہے، کوئی طباقت کا بھی کوئی نہیں، لیکن اس میں ایک ماٹو بنا لینا، مقصد بنا لینا، بھائی وہ چاہتے کہ نسلی چاہتے ضرور بہنا کہاں ساری کامیابی ہے۔ اصل ذہنی طور پر انہوں نے قوموں کے غلام ہیں کہ اصل انہوں نے فالو کرنے پہ ہیں، انہوں نے ہر چیز فالو کرنے پہ ہیں، اور تانے نہیں دے علماء کرام بھائی تو سارے اتنے ہی کھڑے ہو جی لوگ چاند تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک کامیابی کا معیار نہیں ہے، ایک کامیابی اس کو نہیں آتے، دنیاوی کامیابی آ سکتے ہیں کوئی شک نہیں، لیکن کوئی بندہ آ کے بھی یہ دنیاوی کامیابی والا بندہ حاصل کرے لوگ کامیاب ہے اور ناکام ہے تو ایک چیز بھی غلط ہے۔ اور اسی طریقہ سارے جو حکمران ہیں وہ بھی ذہنی طور پر غلام ہیں، وہ بھی دوسرے ملکوں کو ذہنی طور پر غلام ہیں، اور وہ غلامی کے وچ سارے ادارے، اسمبلیاں، قانون دان، قانون عدالتاں اور ساری چیزیں وہ یہ چیزیں غلام ہیں، اور قانون وہاں سے چلتے پہ ہیں، سارے وہاں سے چلتے پہ ہیں۔ اگر ہر ملک کی قومی زبان اٹھ رائج کی ویندی ہے ملک کے اندر، لیکن سارے ملک کے اندر یہ زبان تو اردو قومی زبان اردو ہے، لیکن سارے ملک کی رائج انگریزی زبان۔ عدالت میں کوئی فیصلہ لکھا ہوا نہیں، عدالت انگلش سے لکھتی ہے فیصلہ، پہلے مطلب بولے کہ ایم اے پاس بولے انگلش بولے ایم اے انگلش، بھئی اس میں پڑھ کے سناؤ فیصلہ۔ تو مقصد کا کرتے ہیں کہ ذہنی طور پہ اصل انہوں لوگوں کے غلام کھڑے ہیں، جہاں بندہ انگریزی نہیں پڑھ سکتا، نہیں جانتا، یہ بھی جا کے یہ جاہل ہے، یہ جہاں انگریزی زیادہ پڑھ سکتا ہے وہ بڑا مقتدار بندہ ہے، اقتدار کا بندہ ہے، شاید حیثیت بندہ ہے۔ تو مقصد کیا کرتا ہے کہ اصل کو ذہنی طور پہ اصل انہوں کے غلام ہیں، یہود و نصارہ کی غلامی، ہندوؤں کی غلامی، یعنی اس چیز کو اصل ذہنی طور پہ قبول کی تو ہے۔ اور عیسائی بھی، کافر بھی، یہودی، ہندو، عیسائی، یعنی یہ سارے بندے رہے ہیں نا مکار فسادی شرارتی ہیں، لیکن ان میں جو سب تو زیادہ ہے یہودی جڑا ہے وہ فسادی ہے، شرارتی ہے، حتیٰ کہ میرا مسلمان قاتل بھی ہے۔ اس میں جو میں نے میرا موضوع ہے
یہودی متعلق آئی اور آج بھی انشاءاللہ تھوڑے ٹائم کے اندر انہوں متعلق بات کرے سا اور یہودیاں نے اسلام کو نقصان پہنچانے واسطے اسلام دشمنی کے اندر آ کے انہوں نے انبیاء علیہ السلام شہید کیتا اور ناحق شہید کیتا اور آقا علیہ السلام کے بھی انہوں نے کموں کے 17 حملے کیتے آقا علیہ السلام کے بھی باقی انبیاء تے کیتے شہید تھے انبیاء کرام یعنی کچھ بعد کے آقا علیہ السلام تے حملے تے 17 اللہ تعالیٰ نے بچا کیتا ہے لیکن حملے ہوئے یہودیاں نے کیتے 17 اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ کہ وہ لوگ جن اللہ تعالیٰ دی آیات کا انکار کیتا تے انبیاء کو قتل کرنے والے لوگ یعنی دنیا کے اندر شیطان دے فسادی قسم دے لوگ انہوں نے انبیاء علیہ السلام معاف نہیں کیتا انبیاء علیہ السلام کو قتل کیتا تو انہوں نے شہادتیں کیتیاں یعنی آقا علیہ السلام تے 17 حملے ہوئے ہیں انہوں نے میں 2 حملے بیان کرے ساں تے اپنی بات کو ختم کرے ساں یہودیاں نے آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ بلایا انہوں نے پلان بنایا کہ ایک بندے نو چھت چڑھا کے انہوں نے کوٹ پتھر رکھ دیتے کہ اساں علیہ السلام کو لے سکا علیہ السلام کو شہید کرنے اس وقت آپ علیہ السلام نے بلایا کہ یعنی گرمی دا موسم ہے تے پچھلے ٹائم پچھلے ظہر دا وقت ہے ظہر تو بعد دا وقت ہے یعنی اس وقت سورج کے مغرب والے پاس ہوندا ہے تے دا سایہ مشرق والے پاس ہوندا ہے یعنی آپ علیہ السلام نے مشرق والے پاس بلایا یعنی سائے تے بلایا تے باقی یہودی بھی آپ علیہ السلام دے نال پہ گئے یعنی انہاں دا قتل دا منصوبہ ہے کہ جس وقت آپ علیہ السلام آ ویسے تے جڑا اوتے چھت بندہ کھڑا ہے یعنی وہ آپ علیہ السلام دے سر وچ پتھر مرے سی تے آپ علیہ السلام نوں شہید کر چھڑے سی یعنی جس وقت آپ علیہ السلام آئے تے یہودیاں نے گل بات شروع کی تے آپ علیہ السلام بعد اندر مصروف تھی گئے اس وقت یعنی جڑا اوتے چھت تے بیٹھا یہودی وہ کھڑا تھیا تے اس نے پتھر جایا یعنی آپ علیہ السلام جس وقت سائے دے بیٹھے ہیں کہ سایہ دا پیوس بندے دا چھت تے بیٹھا ہے تو آپ علیہ السلام محسوس ہو گیا کہ میں نے کوئی شہید کرنا لایا انہاں دا پروگرام ہے آپ علیہ السلام فوراً اٹھے تے آپ علیہ السلام تھوڑا آگے چلے گئے تے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بچا کے دا حملے تو یعنی اس طریقے نال یہودیاں نے حفاظت کی تھی حملے کرنے کی کوشش کی تھی ایک اور یہودیہ عورت ہے جس کا نام زینب بنت حارث ہے اس نے بھی آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی اس نے آپ علیہ السلام کو دعوت دی تھی کھانے کی دعوت دی تھی آپ علیہ السلام کھانے کی دعوت دے آئے تے صحابہ کرام بھی نال گئے ہیں جس وقت آپ علیہ السلام آئے تے یہودیہ عورت ہیں اس بکری دے گوشت دے اندر زہر ملا لیتا اور آپ علیہ السلام کو ایک سارن پیش کیتا سارے کھاون لگے تے آپ علیہ السلام نے لقمہ کیتا تے آپ علیہ السلام نے کھادا آپ علیہ السلام کو محسوس ہو گیا کہ لقمے نے در گوشت کے اندر زہر ملایا گیا ہے آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تو بس کر دو گوشت کے اندر زہر ملا گیا ہے سارا دھوکا کیتا گیا ہے اس بعد سارے صحابہ کرام بس کر گئے ایک صحابی جڑا زیادہ لقمہ کھا کے دے تو چاروں میں زیادہ کھا کے دے یا جلدی کھا کے دے وہ آپ علیہ السلام کے سامنے شہید تھی گیا آپ علیہ السلام کے سامنے فوت تھی گیا یعنی اس زہر کی وجہ کر کے آپ علیہ السلام کے سامنے فوت تھی گیا یعنی اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گوشت نہیں کھاونا تو ہوں جڑا بندہ دے کہ آپ علیہ السلام ساری جڑی غیب جان دین آپ علیہ السلام آنے والے حالات بھی جان دین تو آپ علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی شہید کیا گیا ہے تو اگر آپ علیہ السلام کو پتہ ہے پہلے پتہ ہے کہ زہر میں پایا گیا ہے تو آپ علیہ السلام کھواویں کوئی نہ یا اگر کھادا کیا ہے تو آپ علیہ السلام نعوذ باللہ جان کے کھوائے تے جان کے شہید کیتا ہے یعنی یہ چیزیں سارے سامنے رکھ کے قرآن حدیث کی روشنی کے اندر تے بات بندے کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ نہیں بس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام جس وقت وفات ہوئی ہے آپ علیہ السلام نے وفات کے دوران فرمایا کہ جڑا میں نے زہر پیتا گیا ہے خیبر کے اندر یہودی عورت نے گوشت کھایا ہے زہر اللہ اج زہر کا اثر میں محسوس ہوتا پیا ہے کہ اس زہر اللہ آپ علیہ السلام کی وفات مبارک ہوئی ہے اس بعد آپ علیہ السلام نے اس وقت شہید ہو گیا صحابی شہید ہو گیا اور اس بعد آپ علیہ السلام نے بعد دے اندر اس یہودی عورت کو قصاب دے اندر قتل کروایا تو اس مقصد کا کرنا ہے کہ یہودین یہ فسادین دے جھگڑا لگے تے انہاں انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تے شہید بھی کیتا سارا اللہ تعالیٰ سارے یہودیاں دے شرطوں کافروں دے شرطوں سارے شیطان دے شرطوں محفوظ فرماوے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین